کا سارا حوص اللہ کے فضل سے حسینی ہے. ہر بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا آج ہم ایک قرارداد نہ پیش کر دیں کہ آج کے بعد جو طرز حکومت، جو انداز زندگی، جو اسلوب اور جو روشن نقوش حضرت حسین نے چھوڑے ہیں، ہم ان سے انحراف کر کے کمیونزم، سوشلزم اور باقیزم جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہم ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. آج چلو اس بات پر تو قرارداد پیش کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم مقصد کے لیے قربانی دی، لیکن آج مقاصد کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، صرف اپنے مفاد کے حصول کے لیے نام لیے جاتے ہیں. پہلی بات مذہبی طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا، شہادت نعمت ہے یا مصیبت؟ اگر شہادت مصیبت ہے تو رویا جائے گا، ماتم کیا جائے گا، پیٹا جائے گا، اور اگر شہادت نعمت ہے تو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. شہادت نعمت ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ دولت و شہرت نہ کشور کشائی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہاں سے کیوں نہ شروع کریں، آج طے کر لیں کہ شہادت کے دن سے پہلے سوگ منانا ہے یا بعد میں. پہلے منانا ہے تو کتنے دن پہلے شروع کرنا ہے اور بعد میں کتنے دن تک لے جانا ہے. اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. کیا تاریخ اسلام میں صرف ایک ہی امام مظلوم حضرت حسین ہیں؟ نہیں، آپ کو اسی تاریخ میں دو مظلوم بھی نظر آئے گا جس کے در اقدس پہ حضرت حسن اور حضرت حسین پہرا دیتے رہے. وہ 40 دن تک پیاسے رہ کر پیغمبر کے شہر میں 44 لاکھ مربع میل کے حکمران جب حضرت عثمان شہید ہوئے تھے. آج اس دن عید منائی جاتی ہے. کیوں ہوا اجلاس اس دن جس دن حضرت عثمان کی شہادت کا دن تھا؟ کیوں ہوا اجلاس یکم محرم کو جو یکم محرم امام الحریت حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے؟ کیوں ہوا اجلاس اسی ہاؤس میں اس دن کو جو دن 21 رمضان المبارک جناب علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے؟ کیوں ہوا اجلاس 22 جمادی الثانی کو جو 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے؟ اور کیوں ہوا اجلاس اس دن جو دن پیغمبر کے ارشاد کے مطابق سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کا دن ہے، جن کو تمام شہیدوں کا سردار آپ نے نہیں میرے پیغمبر نے کہا تھا. ان شہیدوں کے ایام پر اجلاس کیوں ہوئے؟ آج کیا کرو، ہم تاریخ اسلام کے ان عظیم شہیدوں کی شہادت پر یا اجلاس نہیں کیا کریں گے یا پورے ملک میں تعطیل کریں گے. اور اگر ان شہیدوں کی شہادت پر اجلاس کیا جائے گا تو پھر تمہیں اپنا یہ انداز جو طریقہ بھی بدلنا پڑے گا. یہ کیا مظلومیت ہے؟ آج باقی رہی بات، ہم سنی لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پہ چھرے چلتے ہیں. جب فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات، کیا حضرت تاریخ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی دن بھی شہادت سے خالی نہیں ملے گا، کوئی دن بھی شہادت سے خالی نہیں نظر آئے گا. چھٹی کیجیے، گھروں کو چلتے ہیں، سارے دن تو شہیدوں کے دن ہیں. کیا شہیدوں نے ہمیں چھٹی کرنا سکھایا ہے؟ شہیدوں نے ہمیں درس دیا ہے. آئیے 10 محرم کو اجلاس رکھیے اور یہاں بیٹھ کر فیصلہ کیجیے، حسین جس عظیم مقصد کے لیے تو نے جان دی ہے، ہم تیرے عظیم مقصد یعنی اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف جو ساتھ سے اٹھیں گی، جو اسلام کے خلاف کسی انداز سے کوئی سازش سامنے آئیں گی، ہم اس کا بیڑا غرق کر کے دم لیں گے، ہم انہیں کیفرت کی داغ تک پہنچا کر دم لیں گے. یہ عزم اسی حال میں ہم 10 محرم کو کرنا چاہتے ہیں. اسی حال میں 10 محرم کو یہ اجلاس ہو اور ہم فیصلہ کریں. حسین نے ہمیں رونے کے لیے نہیں چھوڑا، حسین نے ہمیں پیٹنے کے لیے نہیں چھوڑا. کیا بات ہے، آج حضرت حسین کا نام وہ لیتے ہیں جنہیں نمازیں نصیب نہیں، قرآن کی قراءت نصیب نہیں. آج سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کی بات وہ کرتے ہیں جن کے رات کی تاریکیوں میں جنازے اٹھے اور تمہارے دن کے اجالوں میں بال بکھیرتے رہتے ہیں. کیا توقع ہے، کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے ان عظیم شخصیات سے؟ ان سے تعلق ہے تو اسے آج میں طے کرنا ہوگا. آئیے میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ اس ملک میں ہم قرآن اور سنت، اسلام، پیغمبر کی وراثت جس کے لیے امام حسین نے
جان دی تھی، ہم اس کے خلاف کوئی آواز نہیں سنیں گے، ہم اس کے خلاف کوئی قانون برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کوئی نظام نہیں چلنے دیں گے، ہم اس کے خلاف کسی کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں دیں گے۔ جو حسینیت ہے، اور اگر نام حسین کر لیا جائے رشوت عام ہو، نام حسین کر لیا جائے شراب سے پاک چلے، نام حسین کر لیا جائے فحاشی عام ہو، نام حسین کر لیا جائے بے حیائی عام ہو، نام حسین کر لیا جائے رات کو شراروں کباب کی محفلیں جگہ، یہ حسین نہیں ہے، یہ جسیتی ہے، ان کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین سے تعلق اسی کا ہے جو حسین کے کردار کو اپناتا ہے۔ شکریہ شکریہ جناب۔